تھا اے میری چچی جان بتا تو صحیح وہ کون سا خواب ہے؟ تم اللہ اکبر آپ کی چچی نے بیان فرمایا تھا اے اللہ کے رسول وہ میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ آپ کی جسم سے ایک گوشت تھوڑا کاٹ کر کے میرے گود میں ڈالا گیا ہے۔ تب میرے نبی روئے نہیں تھے، میرے نبی کے آنکھوں میں آنسو نہیں آئے تھے، بلکہ میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرائے ہیں اور کہا تھا اے میری چچی جان کچھ دنوں کے بعد میری بیٹی سیدہ طیبہ زاہدہ عابدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شکم مبارک سے ایک بیٹا پیدا ہوگا۔ جب میرے دین کی تحفظ کی بات آ جائے گی وہی بیٹا اس دین کی حفاظت فرما دے گا۔ اللہ اکبر کچھ دنوں کے بعد میرے آقا حسین پیدا ہوئے ہیں، میرے نبی نے حکم دیا جاؤ میرے نواسے کو لے کر آؤ۔ اللہ اکبر ایک خادمہ دوڑ کر گئی ہے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم پر اور حضرت امام حسین کو سفید چادر میں لپیٹ کر کے میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گود میں دیا گیا ہے۔ بولیے سبحان اللہ، اللہ اکبر، گود میں دیا گیا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں اگر کسی بچے کی پیدائش ہو جائے، کسی بیٹی کی پیدائش ہو جائے، کوئی امام کو بلا کر اذان دلواتا ہے، کوئی اس کا باپ اذان دیتا ہے یا تو اس کا بھائی اذان دیتا ہے، مگر قربان جاؤ مسلمانوں جب میرے آقا حسین پیدا ہو رہے ہیں تو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آقا حسین کے دہنے کان پہ اذان کہی تھی اور بائیں کان پہ اقامت کہی تھی اور اللہ اکبر نام آپ کا حسین رکھا تھا، دعا فرمائی تھی یا اللہ میرا یہ وہی نواسا ہے جو کل کربلا کے میدان میں جب میرے دین پر آچانے لگی گی اس کی حفاظت فرمائے گا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر، توجہ چاہتا ہوں میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گود میں حضرت امام حسین بیٹھے ہیں اور گود میں آپ حضرت ابراہیم آپ کے بیٹے لخت جگر نور عین جلوہ افروز ہیں۔ اللہ اکبر، کبھی آپ اپنے نواسے کی رخسار کو چوم رہے ہیں، کبھی آپ اپنے بیٹے کی رخسار کو چوم رہے ہیں، کبھی ان کی زلفوں کو سوار رہے ہیں، کبھی حضرت ابراہیم اپنے لخت جگر کے زلفوں کو سوار رہے ہیں۔ اچانک اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو بھیجا، جبرائیل جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں اور میرے محبوب سے کہہ دینا یہ آپ کے دونوں بیٹے اکٹھا نہیں ہو سکتے ہیں، ایک کو رکھ لو ایک کو دے دو۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ مسلمانوں، میرے نبی کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل امین حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ اکبر، اللہ کا یہ پیغام لے کر آیا ہو، اللہ کا یہ حکم لے کر آیا ہو، آپ کے یہ دونوں بیٹے ساتھ میں نہیں رہ سکتے ہیں، ایک کو لے لے ایک کو دے دے۔ اللہ اکبر، جب میرے نبی نے یہ سنا تو میرے نبی کے آنکھوں سے آنسو اشکبار ہو گئے اور سوچنے لگے اگر میں اپنا بیٹا دوں گا تو صرف میں روں گا اور اگر حسین کو دے دیا میری بیٹی فاطمہ بھی روئے گی اور یہ مرتضیٰ بھی روئیں گے۔ میں اپنا رونا تو برداشت کر سکتا ہوں مگر بیٹی کا رونا برداشت نہیں کر سکتا ہوں، اور یہ مرتضیٰ کا رونا برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ آپ نے دعا کی یا اللہ میں حسین کے اوپر اپنے بیٹے کو فدیہ ادا کر دیتا ہوں۔ تعلیم آنا ہے 3 دن کے اندر آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، ایک دن میرے آقا حسین آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، میرے آقا نے پکارا حسین حسین حسین۔ آپ بچے تھے، غفلت کی بنیاد پر آپ نہ سن سکے اور جا کر کے آپ مسجد نبوی میں گئے ہیں، میرے نبی کو بڑا صدمہ ہوا تھا۔ اللہ اکبر، ایک صحابی کو بھیجا جاؤ میرے حسین کو بلا کر لاؤ۔ اللہ اکبر، وہ صحابی گئے ہیں آقا حسین کو بلا کر کے لائے ہیں اور لانے کے بعد کہا بیٹے حسین تو وہ ہے جس پر میں نے اپنا بیٹا قربان عطا کیا تھا، اے میرے بیٹے حسین تیری وہ ذات ہے جس پر میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو ہدیہ عطا فرمایا تھا۔ اللہ اکبر، مگر میرے بیٹے آج مجھے اتنا صدمہ ہوا تھا جب میں نے تجھے بلایا تھا تو نہیں آیا تھا۔ میرے آقا حسین فرماتے ہیں اے اللہ کی نبی نانا جان، میں غفلت کی بنیاد پر سن نہیں سکا تھا، لہذا
کہتے ہیں کہ مجھ پر آپ نے میرے نام جان کو قربان کیا تھا، تو سن لیجیے نا جان، جب آپ کی امت کی بات آ جائے گی، جب نادان آپ کے دین کی تحفظ کی بات آ جائے گی، تو میں بھی قربان کر دوں گا، علی اکبر کو بھی دے دوں گا، علی اصغر کو بھی دے دوں گا، قاسم کو بھی دے دوں گا، اللہ اکبر اپنے بانجو اور محمد کو بھی دے دوں گا۔ نانا جان آپ فکر نہ فرمائے، اس دین کی حفاظت کے لیے 72 نفوس کرسیاں قربان بے کر دوں شک، گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، اللہ اکبر، یا جی کی تنگی ہے، میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے شہادت امام حسین بیان کر کے گزر جاؤں، کیونکہ عظمت امام حسین آپ حضرات سن چکے ہیں، وقت کی تاخیر ہے، موسم بڑا خراب ہے، بارش آنے کی سمبھاونا ہے۔ میرے آقا حسین جب آپ کربل کے میدان میں جانے لگے، مقتل کے میدان کے طرف جب ارادہ کرنے لگے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے، اللہ اکبر، ایک ضعیفہ پوچھنے لگی، حسین آخر کیوں ہے تہجد علی اکبر جا رہے تھے، ان کی ماں نے ان کو سوارا تھا، علی اصغر جا رہے تھے، ان کی ماں نے سوارا تھا، قاسم جا رہے تھے، ان کی ماں نے ان کو سوارا تھا، محمد جا رہے تھے، ان کی ماں نے ان کو سوارا تھا، مگر حسین کی آج ماں نہیں ہے، حسین کو کون سوار کر کے مکہ کے میدان میں بھیجے تھا۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا، آپ کی بہن زینب رضی اللہ تعالی عنہا خیمے سے نکل کر آئی، کہا بھائی فکر نہ کرو، اللہ اکبر، میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر، آقا حسین کو آپ کی بہن نے سلایا سوارا ہے، میرے نبی کا جبہ پہنا ہے، اور پہننے کے بعد جب آقا حسین چلنے لگے تو کہا زینب ادھر آؤ، ادھر آؤ۔ حضرت زینب کو اپنے پاس بلایا ہے، اور بلانے کے بعد آپ نے اپنی بہن کی کلائی چومی ہے، اور کلائی چومنے کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی حضرت امام حسین کے گلے کو چوما ہے۔ تم میرے آقا حسین نے فرمایا تھا بہن معاملہ سمجھ میں نہیں آیا ہے، آج تو نے خلاف معمول کام کیا ہے، بری زندگی ہو گئی، تو نے میرے گلے کو نہیں چوما ہے، مگر آج تو نے میرے گلے کو کیوں چوما ہے؟ تب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ میرے بھائی، میں نے آج آپ کے گلے کو اس لیے چوما ہے کیونکہ جب تو شہید ہو جائے گا تو مجھے یہ لوگ قید کر کے لے جائیں گے، مجھے تیرے گلا چومنے کا موقع نہیں ملے گا، مگر میرے بھائی تو نے میری کلائی کو کیوں چوما ہے؟ اللہ اکبر، میرے آقا حسین نے فرمایا تھا میری بہن تیری کلائی کو میں نے اس لیے چوما ہے کیونکہ جب یہ لوگ مجھے شہید کر دیں گے، پھر جب شہید کرنے کے بعد تیری اس ہاتھوں پر بیڑیاں ڈالی جائیں گی، رسی ڈالی جائیں گی، تیرے ساتھ کو چلنے والا کوئی نہ ہوگا، اس لیے بہن اسلام کے دین کے لیے جو قربانی میں دے رہا ہوں، اس کے بعد تیرے پر بازو ہوگا، تجھے قید بنا کر یہ لے کے جائیں گے، میری بہن تیری کوئی کلائی کو چھوڑنے والا نہ ہوگا۔ اللہ اکبر، اس کے بعد میرے آقا حسین گھوڑے پہ سوار ہو کر کے ارادہ کرنے لگے، جیسی ارادہ فرمایا ہے گھوڑے کو ایڑ لگائی ہے، مرتجز کا بڑھتا کیوں نہیں ہے؟ مرخی لکھتے ہیں 11 مرتبہ میرے آقا حسین نے ایڑ لگائی تھی، مگر گھوڑا ہے کوئی بڑھتا نہیں۔ میرے آقا حسین نے فرمایا تھا مرتجز کتنے سال تو میرے ساتھ زندگی گزاری ہے، مگر کبھی میرے حکم کی نافرمانی نہیں کی ہے، مگر آج میں تجھے ایڑ لگاتا ہوں تو آگے کیوں نہیں بڑھتا ہے؟ اللہ اکبر، تب مرتجز نے اشارہ کیا تھا پیچھے کی جانب کے خیمے کی طرف، آپ اشارہ کر کے بتائے تھے۔ اللہ اکبر، تب آپ کی بیٹی حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا خیمے پر کھڑی تھی اور اشارہ کر رہی تھی اب نہ جائے، ابھی نہ جائے، اے مرتجز میرے باپ کو ابھی لے کر نہ جانا۔ اللہ اکبر، میرے آقا حسین نے مڑ کر دیکھا ہے تو سکینہ سلام اللہ علیہا آپ اشارہ کر رہی ہیں ابا آپ ہی نہ جائے، مجھے کچھ بلائیں بھی دے دیجیے، میرے رخسار کو چوم لو، مجھے سینے سے لگا لو، کیونکہ آج کے بعد میں آپ کو نہیں دیکھ سکوں گی۔ اللہ اکبر، وہ منظر کیسا ہوگا جب باپ بیٹی کا رشتہ سامنے محدود ہوگا۔ اللہ اکبر، میرے آقا حسین آپ نیچے آئے ہیں اور نیچے آنے کے بعد آپ نے فرمایا ہے کہ بیٹی سکینہ اپنے باپ کے سینے سے لگ جا۔ اللہ اکبر، وہ بھی کسی ارے گیری کی بیٹی نہیں تھی بلکہ حضرت امام حسین کی بیٹی تھی۔ ابا
71 लाश उठा कर थक गए हो, अब मुझ पर आप सहमत न फरमाएं, तो फिर बेटी करना क्या है? बाबा जान करना ये है कि आप जैसे लोग नमाजी में रुकू में जाया करते हैं, आप रुकू की हालत में चले गए, मुझे आपके पेशानी चूमना है, तवज्जो चाहता हूँ, अल्लाह अकबर। मेरे आका हुसैन हालत रुकू में गए हैं, तब हजरत सकीना सलामुल्लाह अलैहा ने आपके पेशानी को चूमा है, आपके दाने रुखसार को चूमा है, आपके बाल के रुखसार को चूमा है, उसके बाद आपकी लबों को चूमा है, आपके गले को चूमा है। मेरे आका हुसैन खामोश है, अल्लाह अकबर। जब उस वक्त आपके सीने को चूमा है, मेरे आका हुसैन तड़प पड़े हैं, मेरे आका हुसैन जी को पुकार लुटाते, मेरी बेटी मामला समझ में नहीं आता है, जब तूने मेरी पेशानी को चूमा था मैं खामोश रहा, मेरे रुखसार को चूमा मैं खामोश रहा, रुखसार को चूमा मैं खामोश रहा, मेरे लबों को चूमा मैं खामोश रहा, मेरे गले को चूमा खामोश रहा, मगर बेटी ये तूने सीना क्यों चूमा है? तो जो चाहता हूँ मुसलमानों, मुर्रखीन लिखते हैं, हजरत सकीना सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, अब्बा जान जब मैंने आपकी पेशानी चूमा था तो वो मेरे नाना नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोसा था, और जब मैंने बहना रुखसार चूमा था वो अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम का बोसा था, और जो पाया मैंने रुखसार का आपका चूमा है वो मेरी फातिमा ज़हरा का बोसा था, और जो मैंने आपके लबों को चूमा है वो मेरे बड़े अब्बा इमाम हसन का बोसा था, और जो मैंने गर्दन को चूमा था वो मेरा बोसा था। मगर मेरे आका हुसैन फरमाते हैं, मेरी बेटी तो ये तो बता दे तूने मेरे सीने को क्यों चूमा है, सोने की वजह क्या है? अल्लाह अकबर। तब हजरत सकीना सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया था, मैं जो बोसा मैंने तेरे सीने को लिया है वो तेरी वो बेटी जो मदीने में रह गई थी सुगरा का बोसा था, इतना कहना था। मेरे आका हुसैन रोने लगे, बेटी आखिर मेरी बेटी सुगरा की याद कैसे आई थी? तब हजरत सकीना सलामुल्लाह अलैहा फरमाती है, अब्बा जान जब आप रात में अली अकबर से बात कर रहे थे अचानक मुझे नींद का गड़बा आया है, मेरी बहन सुगरा मेरे ख्याल में आई थी और कहने लगी, बेटी मेरी बहन मेरी सकीना जब तक मेरे अम्मा जब मक्का के मैदान में जाने लगे तो जब जिस वक्त तो अपना बोसा देना, मेरी दादी फातिमा ज़हरा का जब बोसा देना, नाना का बोसा देना, तो मेरा भी बोसा मेरे अब्बा के सीने में दे देना। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मंजर था, मेरे आका हुसैन तड़प उठते हैं, बेटी आजा सीने से लग जा। अल्लाह अकबर। अपनी बेटी को सीने से लगाया है, तब हजरत सकीना सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया था, अब्बा जान जाते जाते कोई वसीयत ही कर जाइए। तब मेरे आका हुसैन ने फरमाया था, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐ मेरी बेटी जब मुसीबतों के पहाड़ टूटने पड़े, वाहे गिरेला न करना, तमाचे न मारना, कपड़े न फाड़ना, बल्कि सब्र करना, अल्लाह ताला उस अजर उसका तुमको अता फरमा देना। अल्लाह या रसूल अल्लाह जिंदाबाद 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 अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह अकबर। फरमाया था, बेटी जितनी बड़ी मुसीबत है आप चेहरों पर तमाचे न मारना, कपड़े न फाड़ना, सब्र का दामन लेकर के बनी रहना, अल्लाह ताला तुम्हें उसका अजर अता फरमा देगा। अब तवज्जो जाते हैं मुसलमानों। उसके बाद मेरे आका हुसैन उस घोड़े पे सवार होकर के उस मक्तल के मैदान की तरफ जब आप इरादा किया है, याद आई है नाना की, उस नाना की याद आई है जिसके गोद में मेरे आका हुसैन सोया करते थे, जिसके गोद में मेरे आका हुसैन खेला करते थे। मेरे आका आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जुल्फों को सवारा करते थे, कभी उनको ओठों को चूमा करते थे, कभी उनके रुखसार को चूमा करते थे, कभी उनके गले को चूमा करते थे। इस नाना की याद आई है। और हुसैन जाते जाते मक्तल की मैदान में एक तरफ नाना के मदीने की तरफ देख ले, हुसैन जाते जाते एक मर्तबा नाना के मदीने की तरफ देख ले, तब मेरे आका हुसैन पलटे हैं
اور مدینے کی طرف رخ کیا ہے، اور جیسے ہی آپ نے رخ فرمایا کیا دیکھا؟ کوئی گھوڑ سوار آ رہا ہے، دھول آتے اڑتی ہوئی دیکھی، فوراً آپ رکے ہیں، کہا آنے والا آ جائے میں اس کا انتظار کر لیتا ہوں۔ آپ کو بھی معلوم ہے اگر ہندوستان کا رہنے والا اگر وہ پاکستان میں رہنے لگے، میں اگر وہاں یا آپ کوئی چلے جائے، اس کو بڑی خوشی ہوا کرتی ہے کہ میرے ملک سے میرا بھائی میرے پاس آیا ہے، اللہ اکبر، میرے آقا حسین رکے ہیں کہ میرے نانا کے مدینہ سے کوئی قاصد آ رہا ہے، کوئی سوار آ رہا ہے، آپ رکے ہیں۔ وہ قاصد آ کر کے، وہ سوار آ کر کے پہلے خیموں کی طرف آپ نے احاطہ کیا ہے، پہلے خیموں کی طرف آپ نے چاروں طرف گھومے ہیں، اس کے بعد مقتل کی میدان پہ گئے ہیں جہاں لاشیں رکھی ہوئی ہیں۔ میرے آقا حسین نے فرمایا اے آنے والے ادھر آؤ، اے آنے والے ادھر آؤ، کیا دیکھ رہے ہو؟ کس کی تلاش میں ہو، کس کی جستجو میں ہو؟ تب اس آنے والے نے کہا تھا حسین سے ملنا ہے، بولیے سبحان اللہ، مجھے حسین سے ملنا ہے۔ کا کیا کام ہے؟ کا ان کی بیٹی کا قاصد ہوں، ان کی بیٹی کی کچھ خطوط لے کر آیا ہوں۔ اللہ اکبر، اس قاصد نے کہا تھا مجھے حسین سے ملنا ہے کیونکہ ان کی بیٹی نے کچھ خطوط اور کچھ وسیلے، کچھ قاصد بھیجے ہیں، میں ان کی بارگاہ میں دینا چاہتی ہوں۔ تب میرے آقا حسین نے فرمایا تھا اے آنے والے قاصد، یہ تو بتا دے میں ہی حسین ہوں۔ تب اس قاصد نے کہا تھا لگتے تو نہیں ہیں آپ حسین، لگتی تو چہرے سے اور جسم سے اور نہ لباس سے آپ لگتے ہیں کہ حسین ہے۔ اللہ اکبر، تو اس نے کہا تھا قاصد نے ہاں مگر ایک چیز ہے، تین چیزیں لے کر آیا ہوں، تین اوصاف لے کر آیا ہوں جو آپ کی بیٹی نے لکھ کر دی ہے، اگر آپ کو کہیں آپ حسین ہے تو بتا کر دینا۔ اللہ اکبر، اس آنے والے نے کہا تھا آپ کی بیٹی نے لکھا ہے، پہلا کیا لکھا تھا کہ میرے باپ کے بال کالے ہوں گے، بالی بھی کالی ہوگی، مگر آپ کا چہرہ وہ جو داڑھی سجی ہے وہ بھی سفید ہے، آپ کے جو سر پہ بال ہے وہ بھی سفید ہے۔ تو میرے آقا حسین نے اس قاصد کا ہاتھ پکڑا ہے اور لاش لے جا کر کے اللہ اکبر کی لاش پہ جا کر کھڑا کیا ہے، کہا دیکھ لو یہ میرا وہ بیٹا ہے، جب میں کربلا کی سرزمین پہ آیا تھا تو میرے سر کے بال کالے تھے، میری داڑھی بھی کالی تھی، مگر جب میرا یہ بیٹا علی اکبر شہید ہوا تھا، جب میں نے اس کی لاش اٹھائی تو میرے بال سفید پڑ گئے تھے۔ اللہ اکبر، اس کے بعد کہا دوسرے اوصاف بتا دیجئے۔ کہا حضور دوسرے اوصاف یہ ہے کہ آپ کی بیٹی نے لکھا ہے کہ میرے باپ کا جو لباس ہوگا وہ سفید ہوگا، میرے ابا سفید لباس میں ہوں گے۔ اللہ اکبر، مگر وہ آنے والا کہتا ہے حسین آپ تو چہرے آپ کے جسم سے اور آپ کے لباس سے تو نہیں لگتا کہ آپ واقعی میں آپ کی سفید کپڑے ہیں، کیونکہ آپ تو رنگین کپڑے ہو چکے ہیں۔ تب میرے آقا حسین نے اس قاصد کے ہاتھ کو پکڑا ہے اور علی اصغر قلعے کے پاس گئے ہیں، کہ میرا وہ بیٹا چمن کا ہے جنون جو کہ دین کے لیے قربان ہو گیا ہے، کہ کس وقت کا جس وقت میں اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر کے ان ظالموں کے سامنے لے کر گیا تھا اور ظالموں سے کہا تھا اگر میرے بیٹے کو اگر دو قطرہ مل جائے، اللہ اکبر، مگر ان ظالموں نے ایک ایسا تیر مارا تھا کہ میرے علی اصغر کی اونگیں چھوٹی تھی، تیر کا جو وزن تھا وہ زیادہ تھا، ایسا تیر مارا ہے کہ میرے بیٹے کے جا کر کے گلے پہ لگا ہے، خون کے فوارے گئے ہیں۔ میں نے خون کو اپنے ہاتھوں میں لیا ہے، میں نے خون کو ہاتھوں میں لیا ہے اور لینے کے بعد میں نے آسمان کی طرف اچھالنے کی کوشش کی ہے۔ آسمان نے کہا تھا حسین ایسی غلطی نہ کر دینا، اگر آسمان کی طرف اگر تو نے خون کو ڈال دیا تو قیامت تک ہم اس زمین پر بارش نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر، پھر اس کے بعد آقا حسین نے زمین کی طرف ارادہ کیا ہے کہ زمین پر اس خون کو رکھ دو، تو زمین نے جواب دیا تھا اے حسین ایسی غلطی نہ کر دینا، اگر زمین پر تو نے خون ڈال دیا تو قیامت تک ہم شاداب نہیں کرنے دیں گے، اس پر کھیتی نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ اکبر، تو میرے آقا حسین نے فرمایا تھا جب مجھ سے باہر نہیں گیا تھا، یہ میرا وہ مکہ جگر تھا جس کو میں اپنے سینے سے چپکا کر سلایا کرتا تھا، راتوں کو میں اس میں اپنے پاس رکھتا تھا، بڑا بتاؤ یہ اپنے بیٹے کو کھلتے سے باہر دیتا، جب مجھ سے باہر نہیں گیا، غلط نے بھی جواب دے دیا تھا، عرش نے بھی جواب دے دیا تھا، سب
پھر میں اپنے کپڑے پہ میں لیا تھا اللہ